الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 کی ایک معروف آیت کریمہ تلاوت کی گئی. اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی نشست میں ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا بعثت نبوی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سب سے بڑا احسان ہے انسانیت پر. گویا کہ اس آیت کریمہ میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو رب ذوالجلال جل مجدہ نے احسان عظیم اور نعمت عظمیٰ سے تعبیر فرمایا ہے. تو اس عنوان کے تحت آپ کی خدمت میں 3 باتیں عرض کرنی ہیں. سب سے پہلی بات کہ اللہ جل جلالہ نے انسان پر بے شمار انعامات اور احسانات فرمائے ہیں. ان احسانات و انعامات کا شکریہ ادا کرنا تو بڑے دور کی بات ہے، ان کو شمار کرنا بھی انسان کے بس سے باہر ہے. ساری دنیا کے انسان مل کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اس کی نعمتیں حد احساس سے باہر ہیں. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کے انعامات کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تم سارے مل کر بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. آنکھ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت معلوم ہوتی ہے، لیکن ایک آنکھ کو استعمال کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں سے فائدہ حاصل کرتا ہے. تو صرف آنکھ کے فوائد شمار میں نہیں آ سکتے. اسی طرح کان بظاہر ایک نعمت معلوم ہوتی ہے، مگر کانوں کو استعمال کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. اسی طرح زبان، ہاتھ، پاؤں بظاہر ہر ایک نعمت معلوم ہوتے ہیں، مگر انسان سوچے اور غور کرے تو اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے مجبور ہو جائے گا کہ ان اعضاء سے حاصل ہونے والے فوائد بے شمار ہیں، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا. تو انسان جب اللہ تعالیٰ کے انعامات کو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا تو ان نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے. ایک بزرگ کا بڑا عجیب مقولہ ہے، فرمایا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنی زبان سے الحمدللہ کہتا ہے تو سانس ایک مرتبہ اندر جاتا ہے اور ایک مرتبہ باہر آتا ہے. تو سانس کا اندر جانا اللہ تعالیٰ کی مستقل نعمت ہے. اگر سانس اندر نہ جائے تو انسان کی موت واقع ہو جائے. تو پھر سانس کا باہر آنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مستقل نعمت ہے. تو اگر اندر والا سانس
اندر رہ جائے، باہر نہ آئے، تو تب بھی انسان کی موت واقع ہو جائے گی. تو زبان سے ایک مرتبہ الحمدللہ ادا ہوگا اور سانس کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں اس پر ہو جائیں گی. اور یہ صرف سانس والی نعمتیں 2 ہیں، ورنہ جب انسان الحمدللہ کہتا ہے تو زبان بھی استعمال ہوتی ہے، دل و دماغ بھی استعمال ہوتا ہے، غرض بدن کی ساری قوتیں استعمال ہوتی ہیں. تو اسی طرح زمین و آسمان سے برسنے والی بے شمار نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر ایک مرتبہ الحمدللہ انسان کہتا ہے، تو اگر ساری زندگی اور کوئی کام نہ کرے، صرف ایک گوشے میں بیٹھ کر الحمدللہ کا ذکر کرتا رہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکر ادا نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار احسانات ہیں. شکر ادا کرنا اور ان نعمتوں کو گننا تو درکنار، ان نعمتوں کا شکر انسان ادا نہیں کر سکتا. دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سب سے بڑا احسان، اس کے انعامات میں سب سے بڑا انعام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. ان تمام انعامات میں ایک انعام اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایسا فرمایا جو سب سے بڑا انعام ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی انسانوں پر جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان ساری نعمتوں میں، سارے احسانات میں، سارے انعامات میں سب سے بڑا احسان، سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا انعام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اور اس نعمت کی وجہ سے تمام نعمتوں کی تکمیل ہو گئی، تمام انعامات مکمل ہو گئے، گویا کہ تمام انعامات ٹھکانے لگ گئے. اگر وہ انعام نہ ہوتا تو باقی ساری نعمتیں، سارے انعامات ادھورے رہ جاتے. اس ایک انعام کی وجہ سے تمام انعامات مکمل ہو گئے، تمام نعمتیں پائے تکمیل تک پہنچ گئی. وہ ایک انعام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ رب العزت کا ہمیں ہدایت کی دولت سے مالا مال کرنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو ہمیں ہدایت نہ ملتی، تو باقی سارے انعامات ادھورے رہ جاتے. ہم ان سے صرف دنیا کی چند روزہ زندگی میں تو فائدہ اٹھا سکتے، مگر مرنے کے بعد وہ ہمارے کام کی نہ تھی، بلکہ وہی نعمتیں ہماری بربادی اور تباہی کا سبب بن جاتی. اس بات پر آپ جتنا بھی غور کرتے جائیں، حقیقت کھلتی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ کے جتنے انعامات تھے، ان کے استعمال کرنے کا طریقہ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو کیسے استعمال کرنا ہے. جس طرح میں تمہیں بتا رہا ہوں، تو یہ نعمتیں جس طرح دنیا میں تمہارے کام آ رہی ہیں، اسی طرح آخرت میں بھی مرنے کے بعد یہ نعمتیں تمہارے کام آئیں گی اور تم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکو گے. اگر تم نے ان کو غلط طریقے سے استعمال کیا، اپنی مرضی اور اپنی چاہت سے استعمال کیا، میرے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال نہ کیا، تو ان نعمتوں سے صرف دنیا کی چند روزہ زندگی میں تم فائدہ اٹھا سکو گے، مرنے کے بعد یہی نعمتیں تمہاری بربادی اور ہلاکت کا سبب بن جائیں گی. آپ ذرا سوچیں اور غور کریں کہ یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، ان کے استعمال کرنے کا طریقہ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتلایا. ان آنکھوں کو اللہ تعالیٰ کا قرآن دیکھنے کے لیے استعمال کرو گے تو ایک ایک حرف پر ثواب کے انبار جمع ہو جائیں گے، تمہارے لیے ذخیرہ آخرت بنیں گے. انہی آنکھوں کو والدین کے چہرے پر محبت کی نگاہ ڈالنے کے لیے استعمال کرو گے تو ایک نگاہ پر حج مقبول کا ثواب پاؤ گے. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک دن میں کوئی 100 مرتبہ نگاہ ڈالے تو تب بھی حج مقبول کا ثواب ملے گا؟ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. اگر یہی آنکھیں نامحرم
عورتوں کو دیکھنے میں استعمال کرو گے اور غلط چیزوں کو دیکھنے میں استعمال کرو گے تو یہی آنکھیں ہیں جو کہ اللہ رب العزت نے بطور نعمت کے تمہیں عطا فرمائی ہیں، یہ تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی اور تباہی کا باعث بن جائیں گے۔ اسی طرح کان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، ان کے استعمال کرنے کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے کہ ان کانوں کو اللہ تعالیٰ کا قرآن سننے میں، دین کی باتیں سننے میں استعمال کرو گے تو آخرت کے لیے ثواب کے انبار لگا دوں گا، اور اگر ان کانوں کو گانا سننے کے لیے استعمال کرو گے، غیبت سننے کے لیے استعمال کرو گے، نامحرم کی باتیں لذت سے سننے کے لیے استعمال کرو گے، اور اسی طریقے سے وہ چیزیں جن کا سننا ممنوع ہے ان کے سننے میں استعمال کرو گے تو یہی کان جو کہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، تو یہ تمہارے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بن جائیں گے، ان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اسی طرح زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے استعمال کرنے کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اگر اس زبان کو صحیح استعمال کرو گے، قرآن کریم کی تلاوت میں، درود شریف پڑھنے میں اور دیگر جو خیر اور بھلائی کے کام ہیں ان کے اندر زبان استعمال کرو گے تو اللہ رب العزت اتنا بڑا ذخیرہ ثواب کا جمع کر دیں گے جس کا تم تصور بھی نہ کر سکو گے۔ اسی زبان سے الحمدللہ کہنا اور دیگر جو صحیح بول ہیں وہ استعمال کرو گے تو جنت میں تمہارے لیے اتنے بڑے درخت لگ جائیں گے کہ جس کو سائے کو تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر بھی 100 سال تک طے نہیں کیا جا سکتا، کہ ایک مرتبہ زبان سے الحمدللہ کوئی کہے تو جنت کے اندر اللہ رب العزت ایسا درخت لگا دیتے ہیں کہ جس کے سائے میں عربی نسل کا گھوڑا بھاگتا رہے تو 100 سال میں اس کا سایہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو کسی بات پر بھی اور کسی کام پر بھی افسوس نہیں ہوگا، مگر دنیا میں جو وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت میں گزرا ہوگا اس وقت پر افسوس ہوگا۔ جب یہ دیکھیں گے کہ ایک مرتبہ الحمدللہ اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر اتنا بڑا اجر و ثواب مل رہا ہے تو اس پر افسوس کریں گے کہ دنیا میں ہم نے اپنا فلاں وقت کیوں ضائع کیا، کاش اس وقت میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تو آج اجر و ثواب اور زیادہ مل جاتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان ساری نعمتوں کو استعمال کرنے کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، ان کی ذات اقدس سے ہمیں ملا۔ اس ایک نعمت کی وجہ سے ساری نعمتیں تام ہو گئی، ساری نعمتیں مکمل ہو گئیں، تو لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام تھا، جس کی وجہ سے تمام انعامات کی تکمیل ہو گئی، تمام انعامات مکمل ہو گئے، ٹھکانے لگ گئے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان کے اندر ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے۔ تیسری اور آخری بات کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ تعالیٰ کا جتنا بڑا احسان اور انعام تھا، اس انعام کا شکر بھی اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے۔ شکر ادا کرنے کی علماء نے 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صورت شکر قلبی کہ دل سے شکر ادا کیا جائے، دوسری صورت شکر لسانی کہ زبان سے شکر ادا کیا جائے، اور تیسری صورت شکر عملی کہ اپنے عمل سے شکر ادا کیا جائے، کہ وہ نعمت جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے اس نعمت کو اس مقصد میں استعمال کیا جائے، اور اس نعمت سے اس مقصد کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ مثال کے طور پر آنکھیں اللہ پاک نے دی ہیں، ان کا شکر دل سے بھی ادا کیا جائے، زبان سے بھی ادا کیا جائے، اور عمل سے بھی شکر ادا کیا جائے۔ یہ آنکھیں جس مقصد کے لیے عطا کی گئی ہیں اس مقصد میں ان کو استعمال کیا جائے، قرآن کریم کی تلاوت میں، رزق حلال کمانے میں،
والدین کی زیارت کرنے میں، بہن بھائیوں اور بچوں کے اوپر شفقت کی نگاہ ڈالنے کے لیے. اسی طرح جتنے جائز کام ہیں اور درست کام ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے آنکھوں کو استعمال کیا جائے. تو یہ شکر عملی ہوگا. لیکن ایک آدمی زبان سے تو الحمدللہ کہتا ہے مگر سارا دن غیر محرم عورتوں کو دیکھتا ہے اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور لطف اندوز ہوتا رہتا ہے اور ہاتھ میں تسبیح لے کر زبان سے الحمدللہ کا ورد کر رہا ہے، تو اس کا یہ الحمدللہ کہنا شکر ادا، اس کا یہ الحمدللہ کہنا اس کو شکر ادا کرنا نہیں سمجھا جائے گا. آنکھیں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی تھیں اس مقصد میں ان کو استعمال نہیں کیا تو یہ اس اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے. اسی طرح کان، دل، دماغ اور پورا بدن اور مال و اولاد، دنیا کی ساری نعمتوں کا کامل شکر تب ہی ادا ہوگا جب دل میں بھی شکر ادا کیا جائے، زبان سے بھی شکر ادا کیا جائے اور عملی طور پر بھی شکر ادا کیا جائے کہ جس مقصد کے لیے یہ ساری نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں اس مقصد کے لیے ان کو استعمال کر کے اسی مقصد کو پورا کیا جائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام تھا، تو اس انعام کا قلبی شکر بھی ادا کیا جائے، لسانی شکر بھی ادا کیا جائے اور عملی شکر بھی ادا کیا جائے کہ جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی، آپ کو مبعوث فرمایا، قافلہ انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے انسانیت کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس مقصد کو پورا کیا جائے اور جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ کام کیا جائے. اور وہ مقصد یہ ہے کہ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کو، اپنی رفتار و گفتار کو، اپنے کردار کو، اپنی شکل و صورت کو، اپنی وضاقتہ کو، اپنے لباس کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، اپنے چلنے پھرنے کو، سوچنے اور جاگنے کو، اپنی شادی بیاہ اور غمی خوشی کو، اور حتیٰ کہ اپنی تجارت کو، صنعت و حرفت کو، معاملات کو، معیشت اور معاشرت و سیاست کو، اور صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر انسان کی زندگی میں جتنے بھی مراحل آتے ہیں، اس کا سونا ہے، جاگنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، الغرض کہ پیدائش سے لے کر موت تک اور گھر سے لے کر گور تک انسانی زندگی کے اندر جتنے بھی لمحات ہیں اور انسان کی زندگی کے اندر جتنے بھی معاملات آتے ہیں ان تمام معاملات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے ان تمام معاملات کو اور تمام کاموں کو بجا لایا جائے اور اس کی کوشش کی جائے تو یہ شکر عملی ہوگا حقیقی معنی کے اندر. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. لیکن افسوس اور صد افسوس اس بات پر ہے کہ عملی طور پر تو آپ کی سیرت اور سنت کا ہمیں کوئی خیال نہیں. البتہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ سال کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا جائے، جلوس نکالے جائیں، آپ کے نام پر دیگیں پکائی جائیں، نعت خوانی کے پروگرام کیے جائیں، ختم قرآن کریم کی محفلیں منعقد کی جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ کا، انعام عظیم کا حق ادا ہو جائے گا اور شکر ادا ہو جائے گا. اب سارا سال اپنی مرضی سے جو چاہے کرتے رہو، عیاشیاں کرتے رہو، مزے اڑاتے رہو، نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ شکل و صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہتمام، نہ لباس میں، نہ وضاقتہ میں، نہ شادی بیاہ غمی خوشی میں، نہ زندگی کے دیگر معاملات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اسوہ حسنہ کی فکر، بلکہ سارے کام اپنی مرضی سے کرنے اور سال کے بعد ربیع الاول کے مقدس مہینے میں آپ کی ولادت کا جشن منایا جائے تو گویا کہ یہ عمل سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ اسلام دن منانے کا نام نہیں بلکہ عملی کام کرنے کا نام ہے. اگر آپ کی ولادت کا جشن منانا ثواب کا کام ہوتا تو سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں یہ جشن مناتے، پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدسی جماعت، پھر تابعین اور تبع تابعین. تو ان قرون ثلاثہ میں یہ رسم اور یہ کام نہیں ہوئے، تو پھر ہمیں بھی یہی دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے بھی حجت یہی ادوار ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. تو اس لیے ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے تمام معاملات کو اور اپنی ساری زندگی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے کے اندر ڈالنا ہے. یہی ربیع الاول کا پیغام ہے اور یہی شکر عملی ہے. اسی کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو دنیا اور آخرت کے اندر ہم سرخرو ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.